چلو بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پیج نمبر 903 حدیث نمبر 3252. حدیث نمبر 3252 پیج نمبر 903. جی. بسند المتصل منا الى الامام الهمام یہ ہو چکی تھی نا وظل ممدود. 3253 52. چلیں پڑھیں حدیث نمبر 3252. چلو یار 3252 پڑھ لو یار. بسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجة ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمرة عن ابي رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة وقرأوا ان شئتم. سینہ نہیں سنا. سینہ جو ہے نا قحط سالی کو بولتے ہیں اور سنا سال کو بولتے ہیں. وقرأوا ان شئتم وظل ممدود. حدیث نمبر 3253. ولقاب قوس احدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس او تغرب. جی آسان حدیث ہے. چلیں حدیث نمبر 3254. وبه قال حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا ابي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمرة عن ابي رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال اول زمرة تدخل الجنة على سورة القمر ليلة البدر والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري. پہلا جو طبقہ داخل ہوگا 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا اور دوسرا طبقہ جو جنت میں داخل ہوگا تو آسمان میں چمکنے کے لحاظ سے جو سب سے زیادہ چمکدار ستارہ ہے اس طرح اس کا چہرہ ہوگا. جی. قلوبهم على قلب رجل واحد لا تواغز بينهم ولا تحاسد ولكل امرئ زوجتان من حور العين. حور عین کا مطلب پتہ ہے نا؟ حورا کی جمع حور. حورا سفید رنگت والی، عین عینہ کی جمع بڑی آنکھوں والی. چلو. يرام خسوقهن من وراء العظم واللحم. جی. حدیث نمبر 3255. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال عدي بن ثابت قال أخبرني قال سمعت البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مات إبراهيم قال إن له مرضعا في الجنة. جب حضرت ابراہیم آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا اللہ نے جنت میں اس کے لیے دودھ پلانے والی رکھی ہے. تو مسلمان بچے جو نابالغی میں مر جاتے ہیں تو وہ جنت میں جاتے ہیں. چلیں، اور اللہ نے ان کے لیے وہاں انتظام بھی کیا ہوتا ہے. معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا ابراہیم علیہ السلام کے پاس بچے تھے بہت سارے. یہ وہ بچے تھے جو مسلمانوں کے بچے جو نابالغ یعنی بچپن میں فوت ہوئے. جی. حدیث نمبر 3256. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن صفوان بن سليم عن عطار بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اهل الجنة ليتراءون على الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابرة. اہل جنت جو درجات میں فرق ہوگا نا تو ایک دوسرے کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم ستارے دیکھتے ہو آسمان پہ. یعنی اوپر والی جنت اور نیچے والی جنت میں اتنا فرق ہوگا. اور ایسے الغابر فی الافق من المشرقی او المغرب. غابر کا مطلب جانے والا، تو مشرق کی طرف سے یا مغرب کی طرف سے، کیونکہ ستارہ جب دور ہو جاتا ہے نا تو اور بعید ہوتا ہے. تو یعنی یہ بعد کی طرف اشارہ ہے کہ اتنا زیادہ دو درجات میں فاصلہ ہوگا. یعنی انسان کو عمل کی زیادہ کوشش کرنی چاہیے، بڑی جنت میں جانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں تھوڑا عمل ہوگا لیکن جو اونچے درجے والی جنت ملے گی نیچے والی اور اوپر والی میں تھوڑا فرق نہیں ہوگا. یعنی یہاں تو عمل میں تھوڑے فرق سے وہاں بڑا فرق آ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ چلیں. فی الافق من المشرق او المغرب تفاضل ما بینہم. قالوا یا رسول اللہ تلک منازل الانبیاء لا یبغلها غیرهم. قال بلا والذی نفسی بیدہ. یہ بلا جو ہے نا بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ یہ تصحیف ہے، کیونکہ یہاں بلا بنتا نہیں ہے. کیونکہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ پیغمبروں کا مقام ہے، تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن آگے آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا مقام ہے جو
پیغمبروں پر ایمان لائے، تو پھر بلا نہیں بنتا نا یہاں پہ، تو یہ تصحیف ہے، لا ہوگا یہاں پہ، لا. بلا والذی نفسی بیدہ رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین. باب صفت ابواب الجنہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من انفق زوجین دعی من باب الجنہ فیہا عبادۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث نمبر 3257. وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن مطرف قال حدثني ابو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة 8 ابواب فيها باب تسمى الريان لا يدخله الا الصائمون. صفت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کے اوصاف. امام بخاری نے باب باندھا. پہلی حدیث سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی نے فرمایا جنت میں 8 دروازے ہیں جن میں ایک دروازے کا نام ریان ہے، سیراب کرنے والا. اس سے صرف روزے دار گزریں گے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روزے میں پیاس لگنے کی فضیلت ہے، اور گرمیوں کے روزے میں سردیوں کے روزے کی نسبت زیادہ ثواب ہے. ہم گرمی کا روزہ اس لیے نہیں رکھتے کہ پیاس لگے گی، حالانکہ اللہ نے روزے داروں کے لیے جو پیاس برداشت کریں گے روزے میں، ان کے لیے ایک جنت میں ایک الگ دروازہ رکھا ہے جس کا نام ہی کیا ہوگا؟ سیراب کرنے والا، کیونکہ انہوں نے سیرابی سے بچے نا، یہ پیاسے کو سیرابی چاہیے ہوتی ہے. تو گرمیوں کے روزے جس میں آپ شدت سے پیاس برداشت کرتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے. صحابہ بہت رکھا کرتے تھے یہ. چلو باب صفت النار وانها مخلوقہ. ہاں، آگ کی صفت، اور اس بارے میں کہ یہ جہنم پیدا ہو چکی ہے، مخلوق ہے. جی، معتزلہ اس کے قائل تھے نا کہ جہنم پیدا ہوگی، ابھی نہیں ہے، جبکہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ جنت بھی موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے. غساقن یقول غسقت عینہ وتغسق الجرح. یغسقو یغسقو دونوں باب ضربہ سے بھی آتا ہے، سمیہ سے بھی آتا ہے. قرآن میں ہے نا غساقہ، تو غساق کا معنی آنکھ کی طرف نسبت ہو تو آنکھوں کا اندر دھسنا، اور جرح زخم کی طرف نسبت ہو تو اس کا مطلب ہے زخم کا بہنا. تو زخم کا جو بہا ہوا پانی ہے جو جہنمیوں کو پلایا جائے گا اس کو غساق کہا جاتا ہے. کأن الغساق والغسیق واحد غسلین کل شیء غسلته فخرج. سورہ الحاقہ میں ہے نا ولا طعام الا من غسلین، تو غسلین غسل سے نکلا ہے. غسل دھونے کو کہتے ہیں غسل، جو پانی ہوتا ہے نا جو دھویا جس سے آپ نہاتے ہیں. تو کل شیء غسلتہ فخرج منہ شیء، جب بھی آپ کسی چیز کو دھوتے ہیں اور اس میں سے کچھ نکلتا ہے تو زخم کو پہلے دھویا جاتا تھا، اس سے جب وہ گندگی نکلتی تھی اس کو غسیل کہا جائے گا، غسلین کہا جاتا ہے. چلیں، فهو غسلین فعلین من الغسل من الجرح والدبر. دبر کہتے ہیں اونٹنی کو، کوئی پھوڑا وغیرہ نکلا کرتا تھا، اونٹنی کا جو قرحہ ہے نا اس سے جو پانی نکلتا تھا، اللہ بچائے. دیکھو یہ جو جہنم اور جنت کی صفات بیان کی جاتی ہے نا، یہ اس کی حقیقت پوری اللہ ہی جانتا ہے. یہ تو تقریب فہم کے لیے، تقریب فہم کے لیے. اب اس پر سوال ہوگا نا کہ جہنمیوں کا کیا زخم پکیں گے وہاں، کیا ان کے پیپ نکلے گی؟ کیونکہ یہ تو عقل سے بعید ہے، جب جلا رہے ہیں ان کو تو وہ تو پیپ بھی جل جائے گی نا ان کی، اللہ بچائے جہنم کی آگ سے. تو یہ سب چیزیں تقریب فہم کے لیے، کیونکہ انسان کو جب تک مثال نہ دی جائے وہ نہ لذتوں کو سمجھ پاتا ہے نہ ہولناکیوں کو سمجھ پاتا ہے. تو دنیا میں جب کسی کو پیپ یا کوئی گندا زخم کا پانی پلایا جائے تو اس وقت اس کی کیا حالت ہوگی. تو یہی تشبیہ دینا مقصد ہے کہ جہنم میں بھی اس طرح کی گندگی اس کو پلائی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. وقال اکرمہ حسب جہنم حطب بالحبشیہ. انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم. قرآن میں تم اور تمہارے معبود یہ جہنم کا ایندھن ہے. تو حسب کا مطلب بتا رہے ہیں، بالحبشیہ کا مطلب حبشی لغت میں، حبشی لغت میں جو حطب ہے، جو لکڑیاں ہیں جن کو جنگل سے لایا جاتا تھا جلانے کے لیے، اس کو حبشی لغت میں حسب کہا جاتا ہے. اب اس کی وجہ تسمیہ بتا رہے ہیں کہ حسب نکلا ہے حسبہ سے. حسبہ کہتے ہیں کنکری کو، اور حسبہ کا معنی کنکری پھینکنا، تو حسب میں پھینکنے کا معنی پایا جاتا ہے. تو حسب کو بھی ایندھن، اس لیے ایندھن کو حسب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بھی آگ میں پھینکا جاتا ہے. اب دیکھو قرآن میں اس سے ملتے جلتے الفاظ آ رہے ہیں، امام بخاری وہ سب بیان کر رہے ہیں تاکہ حسب کا مصداق متعین ہو جائے. حاسب اس ہوا کو کہتے ہیں جو کنکریاں لے کے اڑتی ہے. اس میں بھی حسب کا معنی ہے یا نہیں ہے؟
تیز ہوا جو کنکریاں لے کے، جب ہوا بہت زیادہ تیز ہوتی ہے تو اس میں پتھر اور کنکریاں بھی آتی ہیں. الریح العاصف، الحاصب ما ترمی به الریح، حاصب ہوائیں جس کو لے کے چلتی ہیں، یعنی جن پتھروں کو اور کنکریوں کو. وَمِنْهُ حَسَبُ جَهَنَّمْ مَا يُرْمَى بِهِ فِي جَهَنَّمْ، حسب جہنم جو وہ چیز جس کو جہنم میں پھینکا جائے گا، یعنی انسان اور پتھر جو جہنم کا ایندھن ہوں گے. جی. وَيُقَالُ حَسَبَ فِي الْأَرْضِ ذَهَبَ وَالْحَسَبُ، حسب فی الارض کا معنی ذہب، اس میں بھی چلنے کا معنی ہے نا، جو چیز پھینکی جاتی ہے موو کر رہی ہے نا وہ، تو حسبہ میں چلنے کا معنی بھی ہے. حسب فی الارض زمین میں چلا گیا ایک چیز. جی. والحسب مشتق من الاسباء الحجارہ. ہاں. صدید قیح ودم خبت طفیت تورون. صدید میں ماء صدید، قرآن میں کہ ان کو صدید پلایا جائے گا، تو یہ الٹی کو اور خون کو کہا جاتا ہے. خبت طفیت کلما خبت زدناہم سعیرا، قرآن کہتا ہے جب بھی آگ بجھے گی ہم اس کو دوبارہ بھڑکا دیں گے. تو طفیت. تورون تستخرجون، افرأیتم النار التی تورون، سورہ واقعہ میں بتاؤ جس آگ کو تم جلاتے ہو. تو تورون کا معنی تستخرجون، یعنی جس آگ کو تم رگڑ کے نکالتے ہو. او ریت او قدت للمقوین للمسافرین والقی. سورہ واقعہ میں ہے نا نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، تو قی کا معنی ہے قفز، بیابان زمین کو بولتے ہیں. قفر وہ مختصر المعانی میں شعر پڑھا ہے نا، کیا یار بمکان قفر، وہ کیا شعر ہے، لیسا قربا قبر حرب قبر، لیسا قربا قبر حرب قبر وقبر حرب بمکان قفر. یہ نا بڑا زبردست شعر ہے. لیسا قربا قبر حرب قبر، اس میں قاف را با اور قاف با را کا سارا کھیل ہے. لیسا قربا قبر حرب قبر وقبر حرب بمکان قفر. حرب کی قبر کے قریب کوئی قبر نہیں ہے، اور حرب کی قبر مکان قفر میں ہے، یعنی بیابان زمین میں ہے، لہذا اس کے قریب کوئی قبر نہیں ہے. تو مقوین مسافروں کو کہا جاتا ہے. چلیں. وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما صراط الجحیم سواء الجحیم ووسط الجحیم. جی. لشوبا یخلط طعامہ ان ویصاب. لہم، وہ ہے لشوبا من حمیم، تو گرم پانی کی ملاوٹ ہوگی. شوب ملاوٹ کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا اس میں ریا کا شائبہ ہے، کہتے ہیں نا اردو میں یہ لفظ شائبہ ہے بھائی، یعنی ملاوٹ ہے. لشوبا یخلط طعامہ ویصاط بالحمیم زفیر وشہیق صوت شہیق. یہ ہے کہ جہنمیوں کے لیے زفیر اور شہیق ہوگی. زفیر کہتے ہیں گدھے کی آواز جو بہت تیز ہوتی ہے، اور شہیق کا مطلب جب اگلی دفعہ میں ہلکی آواز ہوتی ہے. بھائی گدھا ایک تیز بولتا ہے پھر آواز کم کرتا ہے تاکہ دوبارہ بڑھا سکے، تو یہ جو اتار چڑھاؤ ہے نا اس کو زفیر اور شہیق کہا جاتا ہے. جب آواز میں چڑھاؤ ہوتا ہے تو زفیر ہے، جب آواز میں اتار ہوتا ہے تو شہیق ہے. اللہ بچائے. تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ اہل نار کی اس طرح کی آواز ہوگی جہنم میں، تکلیف کی وجہ سے ایسے چیخیں گے. وردن اتاشن غین خسرانا. فسوف یلقون غیا، سورہ مریم میں ہے نا. غی اصل میں تو گمراہی کو کہتے ہیں، تو یہ مجاز بحذف مضاف ہے. فسوف یلقون جزاء الغی. آئی بات سمجھ میں؟ اللہ نے فرمایا نا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. تو کیا مطلب فسوف یلقون جزاء الغی؟ وہ غی کیا تھی؟ اضاعت صلاۃ اور اتباع شہوات. جی. قال مجاہد وردن عطاشن، یہ بھی سورہ مریم میں ہے. آیت پڑھو نا وردن والی آیت ہے. یوم، ہاں، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِینَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا. ورد یرید ورودن کا معنی پانی کے پاس آنا نا، تو یہ بھی لازمی معنی مراد ہے نا. وارد وہ ہوتا ہے جو کنویں پہ آتا ہے، تو اکثر پیاسا ہی آتا ہے، اس لیے ورد پیاس کے معنی میں. چلو میرے بھائی دیکھو، لغت کبھی رٹا لگانے سے یاد نہیں ہوتی. لغت یاد ہوتی ہے اسی طریقے سے کہ جیسے حسب کا لفظ آ گیا تو آپ کو حسبہ سے پتہ چلا کنکری. اب جتنے بھی ہا سوا با جہاں آئے گا وہ سارا مفہوم آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا. چلیں. قال مجاہد یسجرون توقد بهم النار. ہاں. ونحاس الصفر. نحاس کہتے ہیں پیتل کو. سورہ رحمان میں ہے نا یرسل علیکم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تو پگھلا ہوا پیتل.
جو جہنمیوں کے سر پہ ڈالا جائے گا. جی. یصب علی رؤوسہم یقال ذوقوا باشروا وجربوا. ہاں باشروا وجربوا مطلب یہ امام بخاری یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو سورہ نبا میں اللہ فرمایا فذوقوا العذاب، عذاب کو چکھو، تو چکھا تو زبان سے جاتا ہے نا کسی چیز کو، تو بتا رہے ہیں یہاں ذائقہ اپنی اصل پہ نہیں ہے بلکہ باشروا وجربوا، اس کا تجربہ کرو اس عذاب کا، تو یہ مجازاً اس کو ذائقے سے تعبیر کیا گیا ہے. ولیس ھذا من ذوق الفم ہاں مارج خالص من النار. ہاں والجان خلقناہ من مارج من نار. اب یہ سمجھے اللہ کہتے ہیں ہم نے جنات کو آگ سے بنایا جو مارج آگ تھی. مرجا کا معنی ہوتا ہے خلط کرنا. مرج البحرین یلتقیان ہے نا، دونوں سمندروں کو اللہ نے ساتھ ساتھ چلا دیا. تو کوئی بھی چیز مرج کر دینا، اردو انگلش میں کیا کہتے ہیں، بالکل وہی ہے جو انگلش میں جس کو مرج کہتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ عربی سے ہی آیا ہو، بعض دفعہ انگلش کی کچھ الفاظ ہیں جو عربی سے آئے ہیں، لیکن یہ بھی ممکن ہے اتفاق ہوئی ہے. تو بغیر تحقیق کے ایسا نہ رپورٹیں پیش کرنا شروع کر دو کہ مرج کا لفظ انگلش سے عربی سے آیا ہے. تو مارج من نار، جب آگ بہت زیادہ بھڑکتی ہے نا تو اس کے بھی شعلے آپس میں مل رہے ہوتے ہیں. جیسے آگ جب بھٹی میں جلائی جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ گویا آگ کو آگ میں مرج کیا جاتا ہے. تو جنات کو جو اللہ نے جس آگ سے بنایا وہ بھی ایسے ہی ہے جو بہت زیادہ شعلے والی آگ تھی جس میں دھواں نہیں ہوتا، اس سے اللہ نے بنایا جنات کو. چلیں. مرج الامیر رعیۃ اذا خلاهم يعدو بعضهم على بعض. ہاں کہا جاتا ہے امیر نے اپنی رعیت کو مرج کر دیا. مرج کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا، ایک دوسرے سے الجھ رہے ہیں، اب ایک دوسرے میں گھس رہے ہیں، وہ مار رہے ہیں ایک دوسرے کو. تو اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. جی. مریج ملتبس. فہم فی امر مریج. قرآن میں یہ کافر لوگ امر مریج میں ہیں. کیا مطلب؟ ان کے لیے حق اور باطل خلط ملط ہو گیا ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ کتنا زبردست مرج کے لفظ کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے نا. تو کافر فہم فی امر مریج، ملتبس ہو گیا معاملہ. تو معاملہ ملتبس کم ہوتا ہے جب حق اور باطل، اب جیسے چاول کا دانہ یا چنے کی دال ماش کی دال کے ساتھ مکس ہو جائے دانے، تو آپ کہتے ہیں یار التباس ہو گیا، پتہ نہیں چل رہا اس میں چنا کون سا ہے اور دال کون سی ہے. تو ایسے ہی حق اور باطل بھی آپس میں کیا ہو جاتے ہیں، مکس ہو جاتے ہیں. تو کافر کو نہیں پتہ چلتا اس میں صحیح کیا غلط کیا ہے، تو ملتبس ہو گیا معاملہ ان پر. چلیں. مرج امر الناس اختلط مرج البحرین مرجت دابتک اذا ترکتها. مرج البحرین یلتقیان، جب آپ جانور کو مرجت دابتک، اپنے جانور کو کھلا چھوڑ دیا، وہ جہاں چاہ رہا ہے جا رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے دونوں سمندر کو ایسے کھلا چھوڑ دیا ہے، میٹھے پانی کے اور کھارے پانی کے، اور وہ دونوں چلتے چلے جا رہے ہیں. تو مرج کا معنی کھلا چھوڑ دینا بھی کسی کو آتا ہے. یلتقیان، دونوں کھارے اور میٹھے پانی کی ملاقات تو ہے آپس میں، لیکن ایک دوسرے میں داخل نہیں ہو رہے. بینہما برزخ لا یبغیان، ایک ایسا پردہ لگا دیا کہ وہ کراس نہیں کر رہے اس کو. چلیں. حدیث نمبر 3258 وبی قال حدثنا ابو الولید حدثنا. ایک ماضی میں ایک واقعہ، ایک بزرگ کا مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے لکھا ہے کہ مجھے نام یاد نہیں ان کا، کہ ان کو خواب آیا کہ وہ کسی ملحد سے مناظرہ ہوا نا. ملحد تو ہر چیز کو دیکھتا ہے کہ دیکھو اسباب سے ہو رہی ہے. تو مناظرہ کر رہے تھے وہ اللہ سے، کیا رات کو سوئے کہ اللہ مجھے کوئی ایسی نشانی دکھا دے کہ میرے دل میں جو اس ملحد کی وجہ سے وسوسے آئے نا وہ وسوسے دور ہو جائیں. جب وہ سوئے تو کوئی یہ تلاوت کر رہا تھا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. تو یہی آیت آئی اور وہ آنکھ کھل گئی کہ اللہ کہتے ہیں میٹھے اور کھارے پانی کے میں نے سمندر کو ساتھ چلا دیے. کیسے دونوں پانی چل رہے ہوتے ہیں اور مکس نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے آج کے جو ملحد ہیں وہ بھی اس کی لاجک پیش کر دینا کہ سائنٹیفک کوئی لاجک ہوگی. تو بات یہ ہے کہ یہ تو کام ہونے کے بعد لاجک تلاش کی جاتی ہے نا. اس کا مطلب یہ کہ اللہ جب چاہے جو محیر العقل واقعہ کر سکتا ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی لاجک پیدا کر دیتا ہے. تو یہ تو خود اللہ کے وجود کی بہت بڑی دلیل ہے. اللہ نے جب انسان بنانا تھا تو پانی کے قطرے سے بنا دیا. اب لاجک تو ہے یہ، پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، آنکھ ناک بنتا ہے، سائنٹیفک حقیقت ہے یہ. لیکن یہ کتنی عجیب حقیقت ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ نے کسی سے کہا کہ یہ کارنامہ کر کے دکھاؤ، یہ چیز ایجاد کر کے دکھاؤ. اس نے 2 منٹ میں ایجاد کر دی، روبوٹ بنا دیا اس نے. اب آپ کہہ رہے ہو یار یہ کیسے، وہ بتائے گا ایسے ایسے پرزے جوڑے، تو جوڑ تو دیے لیکن یہ کمال نہیں ہے کہ اس طرف دماغ کیسے گیا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ تو خدا کے وجود کی دلیل ہے. چلیں.
وبه قال حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت أبا ذر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال أبرد ثم قال أبرد حتى فاء الفيء يعني للطلول ثم قال أبرد بالصلاة فإن شدة الحر من فیح جہنم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، آپ نے فرمایا کہ ابرد، ظہر کو ٹھنڈا کرو. احناف کا مذہب یہ ہے کہ ظہر کی نماز گرمیوں میں تاخیر سے پڑھی جائے، اگرچہ خود آج کل احناف کا اس پر عمل نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے. آپ نے دیکھا عرب ملکوں میں سردی ہو یا گرمی ہو، زوال کا وقت داخل ہوتے ہی ظہر کی اذانیں ہو جاتی ہیں. 12:30 12:15 یہ سعودی عرب اور دبئی میں ٹائم ہے. ہمارے ہاں ظہر کی نماز تھوڑا دیر سے ہوتی ہے. تو احناف کا جو مذہب ہے نا دلیل کے لحاظ سے بہت قوی ہے. جو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل قائل ہیں کہ اول وقت میں نماز پڑھی جائے گی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ متعدد احادیثیں ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی اول وقتہا، نمازوں کو اول وقت میں پڑھنا. لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز، بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ کہ نماز اول وقت میں پڑھنا افضل ہے. تو فجر بھی وہ اندھیرے میں پڑھتے ہیں، ہم دیر سے پڑھتے ہیں. ظہر بھی وہ اول وقت میں پڑھتے ہیں، ہم تھوڑا دیر سے پڑھتے ہیں. عصر بھی وہ مثل اول میں پڑھتے ہیں، ہم مثل ثانی میں پڑھتے ہیں، تو وہ بھی اول وقت ہو گیا نا. مغرب بھی اور عشاء بھی. تو احناف کی دلیل کیا ہے؟ احناف کی دلیل یہ ہے کہ دیکھو امام حنیفہ کے مذہب میں نا ایک بات آپ کو بڑی خاندانی ملے گی، کیونکہ شورائی مذہب تھا نا. امام صاحب نے اپنی رائے میں ایسا نہیں ہے کہ خود سے رائے قائم کی، کئی دن تک ایک مسئلے پر بحث ہوتی تھی، اس کے بعد رائے لکھی جاتی تھی. تو اس لیے اس میں تمام پہلوؤں سے غور کیا گیا ہے. یہ چیز آپ کو فقہ حنفی کے علاوہ کسی اور فقہ میں نہیں ملے گی. تو ہم یہ کہ دیکھتے ہیں کہ بھائی فجر کے بارے میں حدیث ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، صبح کو روشن کر کے پڑھو اس لیے کہ اس میں اجر زیادہ ہے. ظہر کے بارے میں، گرمیوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے ابردو بالظہر، یہ بخاری کی ایک حدیث ہے، ظہر کو کیا کرو؟ ٹھنڈا کر کے پڑھو. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی بخاری مسلم میں موجود ہے کہ آپ نے گرمیوں میں ظہر کو خود عملاً بھی اس میں تاخیر نبی سے ثابت ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر عشاء کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تاخیر سے آئے، تو آپ نے فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم ان یؤخروا هذه الصلاة الى ثلث اللیل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر مجھے امت پر خوف نہ ہوتا تو میں امت کو حکم دیتا کہ 1/3 رات تک عشاء کو مؤخر کیا جائے. تو اب اتنی ساری احادیث ہیں جس میں فجر میں بھی تاخیر کا حکم، ظہر میں بھی تاخیر کا حکم، عشاء میں بھی تاخیر کا حکم. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اسی طرح عصر کے بارے میں بخاری مسلم کی حدیث ہے. یہ سارے سوالات نا امتحان میں آ سکتے ہیں. یہ سبق چل رہا ہے، یہ کوئی میں آپ کے پاس جنرل نالج کے کوئی پروگرام یا نیوز نہیں شیئر کر رہا میں آپ سے. بعض طلبہ ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں سمجھتے ہیں ویسے جنرل نالج کے لیے استاد جی گپ شپ لگا رہے ہیں ہمارے سے. تو یہ ساری چیزیں اگر امتحان میں آئیں تو آپ کو یاد ہونی چاہیے. یہ سمجھتے ہو جتنا اب تک پڑھایا ہے، صرف یہ نہیں جتنا شروع سے چل رہا ہے. جب پیپر آتا ہے نا سامنے تو طلبہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں استاد، پھر فون کر کے تنگ کر رہے ہوتے ہیں ایگزامینر کو کہ بھئی یہ کیا پوچھ لیا ہم سے، یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، اس طرح کی تو کوئی بات کبھی سبق میں آئی نہیں تھی. تو عصر کے بارے میں حدیث جبرائیل ہے جس میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثل اول پہ نماز پڑھی ہے. مشہور حدیث ہے نا، آپ نے مشکات میں بھی پڑھی ہوگی میرے بھائی، حدیث جبرائیل. لیکن امام طحاوی نے اس کو منسوخ قرار دیا. امام طحاوی کی رائے ہے کہ وہ ابتداء اسلام پر ہے اور اصل میں تاخیر کیا ہے؟ افضل ہے. لیکن ہم اس کے منسوخ ہونے کے قائل نہیں ہیں. احناف کے ہاں اس وقت پہ بھی نماز پڑھنا راجح قول کے مطابق جائز ہے، لیکن افضل بہرحال یہی ہے کہ تاخیر کی جائے. اور تاخیر پر مضبوط دلیل بخاری مسلم کی ہے. جو ہمارے اہل حدیث حضرات اکثر کہتے رہتے ہیں امام حنیفہ کی حدیثیں معلوم نہیں تھی. جب آپ ابو حنیفہ کا فقہ تسلی سے پڑھتے ہو نا تو لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ابو حنیفہ ہی کو حدیثیں معلوم تھی. اگرچہ یہ مبالغہ جائز نہیں کسی مجتہد کے بارے میں، لیکن لگتا ہے کہ واقعی ابو حنیفہ کو جتنی حدیثیں معلوم تھی شاید کسی اور کو اتنی شاید معلوم تھیں یا نہیں تھیں، اتنی توجہ بہرحال نہیں تھی.
تو بہت زیادہ امام حنیفہ نے قرآن و سنت کے تمام دلائل کو سامنے رکھ کر فتویٰ دیا ہے. تو بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے, میں فجر سے شروع کرتا ہوں, عصر میں بعد میں آؤں گا نا, فجر سے شروع کرتا ہوں. تو فجر کے بارے میں حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم اندھیرے میں نماز پڑھا کرتے تھے, اور جب امہات یا خواتین فجر کی نماز پڑھ کے باہر نکلا کرتی تھیں متلفعات بمروطہن, تو چادروں سے لپٹی بھی ہوتی تھیں, لا یعرفن من الغلس, اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھیں. تو یہ دلیل کس کی ہے؟ شوافع کی اور حنابلہ کی, کہ فجر کی نماز کب پڑھی جائے گی؟ اندھیرے میں, بالکل اول وقت میں پڑھی جائے گی جیسے سعودی عرب میں ہوتا ہے. اور احناف کی دلیل ہے اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر, نبی نے فرمایا صبح کو روشن کر کے پڑھو اس لیے کہ اس میں اجر زیادہ ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اندھیرے میں پڑھنے پر ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قولی حکم کیا ہے؟ روشن کرو. تو ہم یہ کہتے ہیں جب نبی کے قول اور فعل میں ٹکراؤ ہوگا تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ قول کو. کہ امت پہ شفقت کے لیے آپ نے کیا کیا کہ حکم دیا کہ تاخیر سے پڑھو نماز. اچھا, یہاں امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی جو پہلے شافعی تھے بعد میں حنفی بنے, وہ انہوں نے یہ جو حدیث ہے نا اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر, اس میں جمہور احناف سے اختلاف کیا ہے. ان کی رائے یہ ہے کہ اسفروا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فجر تاخیر سے پڑھو, بلکہ ان کی رائے یہ ہے کہ فجر اول وقت میں شروع کرو اور اسفروا لمبا کھینچو فجر کو یہاں تک کہ روشن ہو جائے. آئی بات سمجھ؟ تو خود احناف میں ہی یہ بھی, کیونکہ امام طحاوی بھی حنفیہ کے امام سمجھے جاتے ہیں نا, تو خود فقہ حنفی میں امام طحاوی کی بھی ایک بڑی ویلیو ہے. تو احناف کے مذہب میں اب اس میں اس کو کہ احناف کا اصل مذہب ہے کیا, مشہور تو یہی ہے کہ فجر کو تاخیر سے پڑھا جائے, لیکن امام طحاوی کی رائے کے مطابق اول وقت میں شروع کیا جائے اور ختم کب کیا جائے؟ روشن میں. جیسے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے کہ اول وقت میں شروع کرتے تھے اور اتنی دیر سے ختم کرتے تھے کہ سورج طلوع ہونے کے قریب ہو جاتا تھا, اتنی لمبی نماز ہوتی تھی فجر کی. آئی بات سمجھ میں؟ اب ہمارا عمل جو ہے نا فجر دیر سے پڑھنے پر, وہ اس لیے ہے کہ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ دلائل اس طرف ہیں کہ فجر کو اول وقت میں پڑھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا عمل تھا وہ اول وقت میں پڑھنا تھا, اس کے ہم منکر نہیں ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہاں دو حکمتیں ہیں, ایک ہے تکثیر جماعت, ایک ہے فضیلت وقت. وقت کی فضیلت کا تقاضا یہ ہے کہ اول وقت میں پڑھی جائے, لیکن عوام آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جماعت میں شریک ہوں, جماعت کی فضیلت حاصل ہو, اس میں افراد کی کثرت ہو. تو یہ اول وقت میں پڑھنے میں یا دیر سے پڑھنے میں؟ یہ دیر سے پڑھنے میں. ہم کہتے ہیں جب دو فضیلتوں کا ٹکراؤ ہوگا نا تو شریعت ہی میں اس کی نظیر موجود ہے کہ افراد زیادہ سے زیادہ جماعت میں آئیں, اس پہلو کو ترجیح دی جائے گی. جیسے کہ عشاء کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ عشاء کی نماز 1/3 رات تک مؤخر ہو, لیکن میں نے امت پہ مشقت کے خوف سے جلدی پڑھی ہے. تو کیا مطلب؟ امت پہ مشقت کا خوف کس میں ہے؟ عشاء دیر سے پڑھنے میں. کیوں؟ لوگوں کو جاگنا پڑے گا. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ فجر میں اگر آپ جلدی پڑھتے ہیں تو لوگوں کو رات کو جلدی اٹھنا پڑے گا, نیند کم ہوگی لوگوں کی. اور یہ مشاہدہ ہے کہ آپ پاکستان میں جو شوافع حضرات جو جلدی پڑھتے ہیں نا, یا اہل حدیث کو دیکھ لیں آپ, فجر میں زیادہ نمازی نہیں ہوتے. سمجھتے ہیں؟ اب رہا مسئلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود اپنے دور میں اس کی رعایت کیوں نہیں کی. بھائی یہ حکمت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے نا کہ لوگوں کی رعایت کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. جیسے آپ نے عشاء میں رعایت کی, 1/3 رات تک نہیں پڑھی آپ نے, ایک آدھ دفعہ پڑھی ہے, لیکن 1/3 سے پہلے پڑھتے تھے تاکہ صحابہ پر مشقت نہ ہو. تو فجر میں بھی آپ اسی کا خیال کر لیتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر دیر سے پڑھتے تاکہ صحابہ کی نیند پوری ہو جائے. اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کے دور میں 100% صحابہ تہجد کے پابند تھے. ان کے لیے اول وقت میں پڑھنا آسان تھا, دیر سے پڑھنا مشکل تھا, کیونکہ سارے کیا کرتے تھے؟ باقاعدہ تہجد کی اذان ہوتی تھی,
کیونکہ سب نے تہجد پڑھنی ہے نا. جبکہ ہم جس دور سے گزرنے 1% لوگ بھی تہجد نہیں پڑھتے, نماز نہیں پڑھتے تو فرض نہیں پڑھتے, تہجد کہاں سے پڑھیں گے؟ تو اب لوگوں کی رعایت کس میں؟ اول وقت میں پڑھنے میں نہیں ہے بلکہ تاخیر سے پڑھنے میں. تو اول وقت میں افضل ہمارے نزدیک بھی راجح قول کے مطابق فجر اول وقت میں پڑھنا ہی افضل ہے, لیکن تکثیر جماعت کی خاطر, لوگوں کی رعایت کی خاطر دیر سے پڑھنا زیادہ افضل ہے اس حکمت کی. تو لہذا جن ایام میں اول وقت میں پڑھنے میں لوگوں کی حاضری کا امکان زیادہ ہو وہاں اول وقت میں پڑھنا ہی افضل ہوگا, جیسے کہ رمضان میں. یہ اہل حدیث لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ تمہارے یہاں تو فجر تاخیر سے پڑھنا افضل ہے, تو رمضان میں جلدی کیوں پڑھ رہے ہوتے ہو؟ بھائی اس لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت سب لوگ سحری میں جاگے ہوئے ہوتے ہیں, اس وقت دیر سے پڑھنے میں کیا ہے؟ لوگوں کی رعایت نہیں ہے. تو احناف کا اصل مذہب یہ ہے کہ لوگوں کی رعایت کس میں ہے؟ تو شریعت یہ چاہتی ہے جماعت کی نماز میں لوگوں کی رعایت کی جائے, کیونکہ فرض نماز ہے نا, واجب نماز ہے, تو اس میں لوگوں کی رعایت کی جائے. تو لوگوں کی رعایت کی خاطر وہ طریقہ اختیار کیا جائے گا جس میں لوگوں کی آسانی ہو. تو فجر دیر سے پڑھنے میں لوگوں کی آسانی ہے, جلدی پڑھنے میں لوگوں کی آسانی نہیں ہے. جبکہ صحابہ کے دور میں جلدی پڑھنے میں آسانی تھی, دیر سے پڑھنے میں مشکل تھی. یا تو امام طحاوی کی رائے پر عمل کیا جائے نا, اول وقت میں شروع کر کے ختم کب کرو؟ روشنی میں. تو اتنی لمبی نماز بھی لوگ افورڈ نہیں کر پائیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ فجر کی بات ہو گئی. آگے ظہر کا مسئلہ ہے. کیا ہو گیا؟ دے دیں جلدی سے. آگے ظہر کا مسئلہ ہے. تو یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے, ہم کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اول وقتها المستحبہ, ہر نماز کے دو ٹائم ہیں, ایک وقت جواز اور ایک وقت استحباب. تو حدیث میں جو آتا ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھو, ہم کہتے ہیں اس سے مراد ہے وقت جواز نہیں, بلکہ ہر نماز کے دو ٹائم ہیں. ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں نماز جائز ہوتی ہے, افضل نہیں ہوتی. ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں نماز افضل ہوتی ہے. تو افضل جب وقت شروع ہو تو اس میں اول وقت میں پڑھو. تو گرمیوں میں حدیث میں آ رہا ہے ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو. تو ہم کہتے ہیں جب یعنی گرمی کی شدت جب کم ہو جائے نا, تو پھر ظہر کا مستحب وقت شروع ہوتا ہے. اب جیسے ہی مستحب وقت شروع ہو اس میں مزید تاخیر نہ کرو. اس طرح سے تمام احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے. تو پھر عصر کے بارے میں انشاءاللہ کل. مساج ملحدین اور کفار کی طرف سے اعتراضات ہوتے ہیں کہ اسلام شہوت پسند ہے, کہ حوروں کی لالچ دیتا ہے, اور اس طرح کے شراب سے منع کرتے ہیں, اور خود شراب کی لالچ دیتا ہے, یعنی جنت میں شراب. اسلام اگر شہوت پرست ہوتا تو دنیا میں شراب کی اجازت دیتا, اور یہ کہتا ہے کہ جو 5 ٹائم نماز پڑھے گا ان کو امام صاحب کی طرف سے 5 بوتلیں شراب کی ملیں گی, کیونکہ دنیا میں شراب تمام فسادات کی جڑ ہے, اس لیے اسلام نے پابندی لگائی. اور لبرل طبقہ دنیا میں شراب پی رہا ہے, جس سے قتل بھی ہو رہے ہیں, جس سے ایکسیڈنٹ بھی ہو رہے ہیں. تو اللہ میاں تو ہمیں جنت کی لالچ دیتے ہیں, کیونکہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے, دیکھو جب بھی کوئی الٹا سیدھا سوال کرے نا, تو بجائے جواب دینے کے الٹا اس سے سوال کر لیا کرو, اس سے کہ ٹھیک ہے اللہ جنت میں اگر حوروں کی لالچ نہ دے اور شراب کی باتیں نہ کرے کہ جنت میں ایک شراب ہوگی اور جنت میں نعمتیں ہوں گی, تو جنت ہوگی یا نہیں ہوگی پہلے یہ بتاؤ. اگر نہیں ہوگی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں جب کوئی گورنمنٹ کے قانون کو فالو کرے تو اچھی حکومتیں اس کو انعام دیتی ہیں, تو آپ بتا دیں کہ جنت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ خدا نے پیدا کیا اور جو خدا کی مان کے چلے, انسانیت کی بھلائی کے لیے چلے, تو اس کو کوئی بدلہ ہی نہیں ملے گا. یہ زیادہ بڑا سوال ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب تو اللہ تو ظالم ہے. ام نجعل المتقین کالفجار, اللہ کہتے ہیں ہم جو نیک لوگ ہیں اور برے لوگ ہیں مار کے مٹی کر کے برابر کر کے ختم کرتے ہیں. تو ایسی دھاندلی اللہ کے یہاں نہیں ہے. تو اس سے کہیں کہ بدلہ تو ہے, اب حورے نہیں ہے تو پھر آپ بتا دیں کیا ہونا چاہیے. نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں. وہ کہے گا جی یہ ہونا چاہیے کہ کھانا پینا ہونا چاہیے. تو کھانا پینا بھی تو عیاشی ہے یا نہیں ہے؟ تو عیاشی تو بدلہ تو ملتا ہی عیش و عشرت کی صورت میں میرے بھائی. کمپنیاں جب خوش ہو جاتی ہیں کسی سے تو امپلائز کو ٹکٹ دے دیتی ہیں, جاؤ سوئٹزرلینڈ گھوم کے آؤ. تو کیا کرے گا وہاں سوئٹزرلینڈ میں جا کے؟ قرآن پڑھنے جا رہا ہے وہاں پہ, یا روزے رکھنے جا رہا ہے, کھانے پینے انجوائے کرنے جا رہا ہے. تو دنیا میں اصول یہی ہے کہ جب بھی کسی کو بدلہ دیا جاتا ہے تو اس کو خوش کیا جاتا ہے. تو انسان جن چیزوں سے خوش ہوتا ہے اللہ اسی کو دے. تو مرد اسی چیز سے خوش ہوتے ہیں کہ ان کو حوریں ملیں. اب جو نامرد ہیں LGBT ہیں تو ان کو حوریں نہیں چاہیے, سمجھ رہے ہیں نا. تو LGBT ہیں ان کو حوروں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. جو آدمی ہوگا انسان ہوگا اس کو حوروں میں دلچسپی ہوگی, عورت میں دلچسپی ہوگی اس کو. یہ خوب اصول یاد رکھ لیں کہ جب بھی کوئی باطل آدمی سوال کرے نا تو جواب دینے سے پہلے الٹا اس پہ سوال کریں کہ آپ بتا دیں پھر کیا ہونا چاہیے.
سمجھتے ہیں نا؟ آپ بتا دیں ہونا کیا چاہیے. ایک ملحد نے سوال کیا کہ اللہ اتنا ظالم ہے کہ جہنم کی آگ میں ڈال دے گا اور چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ. تو میں نے کہا اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آخرت میں جہنم نہیں ہے, سزا نہیں ہے, تو آگ نہیں ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ تو کسی بھی سزا کے قائل نہیں ہے نا. میں نے کہا میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ ایسا انسانوں کو اس نے بے لگام چھوڑ دیا کہ 100 انسانوں کو قتل کر کے جاؤ تو بھی مر کے مٹی ہو کے ختم, کوئی بدلہ ہی نہیں مل رہا اس کو؟ نہیں یہ بات سمجھ میں. یعنی اس کو وہ کہہ رہے نماز چھوڑنے پر جہنم میں ڈال دے گا, تو آپ اس سے الٹا سوال کرو 100 انسانوں کو قتل کرنے پہ بھی جہنم میں نہیں ڈالے گا؟ پھر بھائی آپ جو دعویٰ کر رہے ہو اس سے تو ایک اشکال سے ہم نکل رہے ہیں, لیکن اس سے بڑے اشکال میں پھنس رہے ہیں. تو عقل یہ کہتی ہے کہ جزا اور سزا کا نظام ہونا چاہیے. تو آپ ٹھیک ہے, ہم آپ کے کہنے پہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں جہنم کی آگ نہیں ہے, تو آپ بتا دیں پھر کیا ہے اور اس کی دلیل پیش کر دیں. نہیں یہی بات سمجھ میں. تو آپ تو کہہ رہے کوئی جزا سزا ہے ہی نہیں. یہ زیادہ بڑا ظلم ہے کہ نہیں ہے کہ ایک انسان لاکھوں انسانوں کو قتل کر کے جائے اور دوسرا لاکھوں انسانوں کی جان بچا کے جائے, دونوں مٹی ہو گئے ختم, کوئی جزا سزا کا نظام ہی نہیں ہے. تو جزا سزا کا نظام ہمیں جو بتایا گیا وہ تو جنت اور جہنم ہی بتایا گیا. اگر آپ کو یہ والا اچھا نہیں لگ رہا تو کوئی اور آپ بتا دیں اور دلیل دے دیں تو ہم اس کو مان لیں گے. ہم کہیں گے یار جنت جہنم تو یہ تو عجیب سی چیزیں ہیں, اس میں حوریں مل رہی ہیں, عیاشی ہو رہی ہے, ادھر آگ میں جا رہے ہیں. تو یہ جو پیکج لے کر آئے ہیں نا کہ جنت بھی نہیں ہوگی جہنم بھی نہیں, بلکہ یہ ہوگا کہ جو نیک عمل کر کے آئے گا اس کو حوریں نہیں ملیں گی, ایک لائبریری ملے گی سائنسی ترقی کے لیے, اس کو وہاں مواقع ملیں گے, کتابیں پڑھیں گے, مزید تحقیق کرے گا تو یہ اس کو بینیفٹ دیے جائیں گے. اور جو سزا جن کو ملے گی وہ سزا یہ ہوگی کہ اس کو عدالت میں 2 منٹ کے لیے کھڑا کیا جائے گا, کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے نا, بڑے لوگوں کی سزا 2 منٹ کے لیے بھی ان کو بہت ہوتی ہے. تو اس کو عدالت میں 2 منٹ کے لیے یہ سزا ملی تھی نا. شارٹ کٹ عزیز تھے نا بھائی. اچھا ایک ہمارے وزیر اعظم شوکت عزیز بھی تھے, وہ ان کو اسی وقت نیشنلٹی دی گئی اور وزیر اعظم بنایا گیا. تو مفتی لبابہ صاحب ان کو کہتے ہیں شارٹ کٹ عزیز, شارٹ کٹ راستے سے وزیر اعظم بنایا گیا. تو رضا گیلانی صاحب کو سزا ملی تھی نا, تو آپ ملحد سے کہہ دیا کریں کہ ٹھیک ہے جنت جہنم فرض کر لیتے ہیں کہ ہم نہیں ہیں, کیونکہ جنت میں عیاشی ہے, حورے وورے اور شراب وراب ہے, اور جہنم میں بہت سخت سزا ہے, آگ ہے. تو آپ بتا دیں پھر جزا و سزا کا آپ کے پاس کیا نظام ہے, یعنی اللہ نے کیا سزا ہونی چاہیے, ہم اللہ کو مشورہ دے دیں گے. تو یہی ہوگا کہ جو نیک اعمال کر کے جائیں گے ان کو ایک لائبریری ملے گی, اس میں اسٹڈی کریں گے, مطالعہ کریں گے اور کھائیں گے پیئیں گے, وہ تو پھر عیاشی میں آ جائے گا نا. اور جو برے لوگ ہیں ان کو سزا یہ ملے گی کہ عدالت میں ان کو 2 منٹ کے لیے, کیونکہ 100 انسانوں کے قتل کر کے بھی لوگ جائیں گے نا, تو ان کو آگ میں واقع تو آپ کے نزدیک ظلم ہے. تو پھر آپ بتا دیں کیا سزا ہونی چاہیے. تو قیامت آ جائے گی, اس کے کم وقت کے پاس جواب نہیں ہوگا. ان سے کہیں ہمیں تو پھر یہی ملتا ہے جنت. تو اگر وہ سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہ مان لو کہ یار ہماری عقل سے کیا ہے, انسانی عقل ہر چیز میں تھوڑی صحیح فیصلہ کر پاتی ہے. اور یہ صرف قرآن نے کہا ہوتا تو ایک بات تھی, تو تواتر سے ثابت ہے, تورات بھی کہتی ہے, انجیل بھی کہتی ہے جنت اور جہنم کو. تو اتنا تواتر جب کسی چیز پہ قائم ہو جائے تو اس کو مان لینا چاہیے. دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان جنت میں جوانی کی حالت میں جائے گا, اگر وہ بڑھاپے مرے. تو اس حدیث میں ان لہ مرضعان فی الجنہ میں تو بچپن میں دخول ثابت ہو رہا ہے. صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ مسلمان بچے بچپن میں ہی جنت میں جائیں گے اور بچے ہی ہوں گے وہاں پہ, بعد میں بڑے ہو جائیں گے وہ. یہ اللہ کا نظام ہے, جب آپ کو ملیں گے تو بچوں کی صورت میں ہی ملیں گے وہ, کیونکہ انسان کو خواہش ہوتی ہے میں اپنے بچے کو کس صورت میں دیکھوں, بچے کی. تو پھر بعد میں جا کے اللہ ان کو عمر, یہ تو نہیں کہ جنت میں ہمیشہ کے لیے ایک ہی صورت پہ رہیں گے وہ. اچھا میرے بھائی یہ کیا سوال ہے میرے بھائی, بچپن میں مر جائے تو والدین کے لیے شفاعت کرے گا, تو کیا حمل ضائع ہو جائے وہ بھی شفاعت کرے گا؟ جی ہاں بالکل صحیح حدیث میں آتا ہے. امام شافعی نے اپنی مسند میں حدیث ذکر کی ہے کہ حتیٰ بالسقط, جو سقط ہے نا, جو ضائع شدہ حمل ہے, اس کو بھی اللہ زندگی دیں گے, وہ بھی اپنے والدین کی سفارش کرے گا. استاد جی ملحدین اور کفار کی طرف سے یہ ہو گیا سوال, اس کا جواب ہو گیا. کفار مروان بن حکم صحابی تھے یا تابعی؟ صحابیت کا تو ثابت نہیں ہے مروان بن حکم کا میرے معلومات کے مطابق.
استاذ محترم جنت کے درجات میں تو فرق ہے کیا؟ جنت میں موجود سہولیات میں بھی فرق ہوگا، یعنی اعلیٰ جنت کی ظاہر ہے درجات میں فرق ہے تو خالی درجہ ہی گریڈ بڑھا دیا ملا کچھ بھی نہیں تو کیا فائدہ؟ آدمی کہے گا بھائی یہ گریڈ کا مجھے کیا مل رہا ہے؟ ایک چپڑاسی کی تنخواہ 1,00,000 روپے اور ایک 22ویں گریڈ کے آفیسر کی تنخواہ بھی 1,00,000 روپے، چپڑاسی کو بھی وہی گاڑی آفیسر کو بھی، تو آفیسر کہے گا یہ گریڈ چپڑاسی کو دے دو ٹھیک ہے نا. ہمارے ایک دوست موبائل لینے کے لیے گئے تو وہ موبائل بار بار کہہ رہے ہیں 1,00,000 روپے ڈبے کے ساتھ، 1,00,000 روپے. یہ کہہ رہا ہے یار 80 کا دے دے. اس نے کہا ڈبے کے ساتھ دے رہا ہوں 1,00,000 روپے. اس نے کہا ڈبہ رکھ لے موبائل دے دیں مجھے خالی. تو ایسے درجے کا کیا فائدہ بھائی؟ تو درجات میں فرق ہوگا تو سہولتوں میں بھی فرق ہوگا. قرآن نے دونوں جنتوں کو الگ الگ بیان کیا ہے. سورہ رحمان میں دونوں جنتوں کو الگ الگ بیان کیا ہے. اچھا میرے بھائی، اصل میں ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب چھوٹی جنت میں بھی اتنی ساری چیزیں تو مزید کیا ہوں گی بڑی میں، یعنی اور کیا ہوگا اس میں؟ تو دیکھو دنیا میں بھی اس کی مثال موجود ہے. ہم کسی مالدار کے گھر میں جاتے ہیں، اس میں تمام سہولتیں ہوتی ہیں، تو غریب آدمی کو یہ لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کیا سہولتیں ہوں گی، لیکن وہ مالدار اپنے سے زیادہ مالداروں کے لحاظ سے غریب ہوتا ہے. میں تو اب ٹریولنگ ہے نا میری دنیا میں بہت، تو ایسی جگہوں پہ جانا ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ یار اس سے بھی اونچی چیزیں ہیں. تو ہم لوگ کنویں کے مینڈک کی مثال ہیں اس دنیا میں. تو ہماری مینٹل لیول وہاں تک جب جنت میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ تو اللہ نے تو ایک عیاشی ہے اس سے بھی بڑی، پھر اس سے بھی بڑی. دنیا میں اس کی مثالیں ہیں تو آخرت میں تو کیوں نہیں ہوگی. فیس بک پر عموماً جو تصویر سامنے آتی ہے چاہے جیسی بھی ہو تصویر، ماشاء اللہ سبحان اللہ کا جواب دینا کیسا ہے بھائی؟ ڈیجیٹل تصویر ہے تو اس میں تو ماشاء اللہ کہہ سکتے ہیں کسی مولانا کو دیکھ کے یا کسی ابا اماں کو دیکھ کے، لیکن نامحرم لڑکی پہ سبحان اللہ الحمد للہ کہنا یہ تو مذاق اڑا رہے ہو نا دین کا، اس کو دیکھ کیوں رہے ہو؟ طلاق بالجبر کے بارے میں بتائیے کہ اگر کوئی بغیر کسی وجہ کے مجبور کیا جائے عورت کو طلاق دو، پھر ہیومن کیئر والوں کے ذریعے مجبور کیا جاتا ہے تو کیا ویمن کیئر ہے یا ہیومن کیئر ہے؟ طلاق واقع ہو جائے گی. ساتھ ہی بتا رہے مفتی طارق مسعود کی ایک کلپس میں سنا ہے کہ اس طرح طلاق نہیں ہوتی، رجوع کر سکتا ہے. استاد جی آپ اس کلپ کے بارے میں بتائیں حقیقت کیا ہے؟ بھائی جبری طلاق ریٹن میں نہیں ہوتی، زبان سے اگر ادا کر دی تو گن پوائنٹ پہ بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. اس پہ پورا ہم نے ایک دلائل سے فتویٰ لکھا ہے. اہل حدیث بولتے ہیں کہ نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں جب جبر میں کلمہ کفر نہیں ہوتا تو طلاق کہاں سے ہوتی ہے؟ تو کلمہ کفر اور طلاق میں زمین آسمان کا فرق ہے. کفر کا تعلق دل سے ہے جبکہ طلاق کا تعلق کس سے ہے؟ تبھی آپ دل سے نہ بھی راضی ہو زبان سے بولو گے تو طلاق واقع ہو جائے گی. تو اس پہ پورا مدلل فتویٰ ہمارا لکھا ہوا موجود ہے. زبان سے ہر صورت میں طلاق ہوتی ہے. ہاں تحریری طلاق جبرن نہیں ہوتی، کیونکہ تحریر جو ہے نا اصل نہیں ہے، اصل زبان ہے. تحریر کس کی عکاسی ہے؟ زبان کی عکاسی ہے. تو جبر میں وہ زبان کی ترجمان رہتی نہیں ہے. نہیں بات سمجھ میں؟ حالت جبر میں تحریر جو ہے وہ زبان کی عکاسی نہیں کر رہی، لہذا زبان کا نمائندہ بن ہی نہیں رہی، اس لیے جبری حالت میں تحریری طلاق نہیں ہوتی. اچھا میرے بھائی بس یار کافی ہے، میرا آگے سبق ہے یار، باقی کل دے دینا. آخری 5 منٹ میں دیا کریں سوال جواب تاکہ سبق نہ رہ جایا کرے ہمارا. کہاں سے جناب ڈھوڑے بتایا ذرا جلدی. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ جی. تو جو حدیث کے الفاظ سے تقریباً اسی کو عنوان بنایا ہے، ترجمۃ الباب بنایا ہے کہ اذا استيقظ احدكم من منامه، جب کوئی نیند سے اٹھے تو فلا يغمسن يده في الاناء، تاکید یہ حکم ہے کہ وہ ہاتھ پانی میں ڈالنے سے گریز کرے حتی یغسل، جب تک ہاتھ دھوئے نہیں. جب ہاتھ دھوئے گا تو تب پانی میں ہاتھ ڈالے گا. تو دیکھیں ترتیب سے شروع ہے امام ترمذی. پہلے استنجا اور قضاء حاجت کی باتیں بتائے، اس کے بعد پھر مسواک کرنے کا، اس کے بعد پھر ہاتھ دھونے کا، پھر آگے وضو کے باقی ارکان بتائیں گے. اب یہ جو حکم ہے حدیث میں، ذرا حدیث پڑھے. حدثنا ابو الولید احمد بن بکار دمشقی قال هو من ولد مسلم بن عطار صاحب بن مسلم قال حدثنا الولید بن مسلم بن الزائی عن زهري عن سعيد بن المسيب ابي سلمة ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حضور نے فرمایا کہ استيقظ احدكم من الليل. دیکھو یہاں من اللیل کی قید آئی ہے تو یہ قید احترازی ہے، اتفاقی ہے. تو آگے ہمیں پتہ چلے گا کہ کچھ امام اس کو احترازی بتاتے ہیں، کچھ اتفاقی بتاتے ہیں. تو آپ یہاں سے ذہن میں رکھ لیں کہ اس میں بات ہو سکتی ہے.
تو جب کوئی رات کے نیند سے اٹھے تو فلا یدخل یدہ فی الاناء، ہاتھ نہ ڈالے برتن میں، حتی یفرغ علیہا مرتین او ثلاثا، جب تک پورے طور پر اس پر پانی نہ بہائے، 2 یا 3 بار۔ اس سے ایک نقطہ ذہن میں ابتدا سے ہی رکھے کہ فقہاء نے جو بات کی ہے نا کہ کپڑے پر اگر نجاست لگے تو 3 بار اس کو نچوڑ کر، تو ہر فقہی حکم کا کچھ نہ کچھ استئناس یا مستند یعنی استنادی حیثیت ہوتی ہے کسی نص سے۔ تو آج فقہاء نے 3 بار کی بات کی ہے وہ اس طرح کی روایت سے معقول ہے۔ 3 بار کو ازالے نجاست میں خاص اثر ہے کہ جب ایک کام آپ 3 بار کریں، یعنی ہاتھ 3 بار دھوئے یا کپڑا 3 بار دھوئے، تو 3 بار سے خاص اثر ہوتا ہے کہ اس میں یہ نجاست بالعموم یقینی طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ یہ 3 بار کی بات فقہاء نے اس طرح کی روایت سے دی ہے کہ فقہاء کی ہر بات کو قدر کی نگاہ سے دیکھنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے منمانی کی ہے اور یہ کیا اور وہ کیا، جیسے کہ بعض جو ہے نا نادان قسم کے غیر مقلد لوگ کہتے ہیں، فقہاء کی توہین کرتے ہیں، ان کے خدمات کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حکم ہے اس کی علت ہے، اور وہ علت حدیث میں خود بیان ہوئی ہے۔ یہ بات بھی ہمیں کام آئے گی جو ابھی میں کر رہا ہوں۔ یہ حکم معلول بالعلت ہے، اور وہ علت حدیث میں خود بیان ہوئی ہے کہ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِ أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کیونکہ جو ابھی سو کر اٹھنے والا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں کہاں رات گزاری ہے۔ ایک ادبی تعبیر ہے، کہاں رات گزاری کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتے ہیں کہ نجاست کی جگہوں پر لگا ہوئے ہاتھ، اور نجاست کی جگہوں پر لگنے کی وجہ سے اس پر نجاست بھی لگی ہو۔ اب اس بات کا تھوڑا سا ایک پس منظر ہے عربوں کے معاشرت اور موسم کے حوالے سے، کہ جیسے کہ پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ اسلام سے پہلے لوگوں میں رواج نہیں تھا کہ وہ پانی سے بھی استنجا کریں، لیکن اسلام نے نظافت کا اعلیٰ طریقہ سکھایا نا انسانوں کو، اور اس سے پہلے لوگ جو ہے صرف ڈیلوں سے ہی استنجا کرتے تھے، اور ابتدا میں بھی ایسا ہی تھا۔ بعد میں مسلمانوں میں بھی یہ استنجا اتنا رائج نہیں تھا پانی والا، بعد میں رواج پڑ گیا، جس سے حضرت عائشہ کی رواج سے ہمیں پتہ چلا کہ کچھ صحابہ نہیں کرتے۔ تو مٹیوں سے اور ڈیلوں سے استنجا ہوتا تھا، اور پھر یہ کہ موسم گرم ہے، پسینے آ سکتے ہیں، تو پسینوں کی وجہ سے اس جگہ کی نجاست جو ہے وہ پسینے میں شامل ہو کر ہاتھ پر بھی لگ سکتی ہے۔ اب یہاں آپ کو ایک اشکال ہوگا، کسی کو اشکال ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ اگر کسی کو اشکال ہو رہا ہے تو بہت ذہین آدمی ہوگا کہ اس اتنی بات سے کسی کو اشکال اگر ہو رہا ہے ایک چیز پر، ہاں اشکال اس پہ نہیں، اشکال چھپا ہوا ہے۔ کیا کریں دوبارہ؟ زیادہ واضح نہیں کیا آپ نے کیا آپ کے ذہن میں؟ ہاں یہ بھی ہے، لیکن چلو یہ بھی چلو اچھا ہے، آپ دونوں پہنچ گئے کچھ نہ کچھ۔ وہ یہ کہ جب نجاست کی بات آئے تو جو وہاں لگا ہے تو وہاں بھی تو اشکال ہے نا کہ وہاں لگا ہے تو کیسے درست ہے نماز؟ یہ تو نہیں پتا ہے کہ وہاں سے بھی دور ہے۔ ہاتھ کی بات ہم کر رہے ہیں نا، تو جو اصل اوریجن ہے، اس کا جو جڑ ہے، اس کی بات ہم کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس لیے ہے کہ نجاست جب تک اپنے محل میں ہو تو وہ نجاست ہی نہیں ہے، فقہی حوالے سے وہ نجاست نہیں ہے۔ آپ نے اگر استنجا کیا ڈیلوں سے اور وہاں کچھ نہ کچھ لگا ہے تو بس وہ نجاست شمار ہی نہیں ہوگی۔ وہ نجاست جب شمار ہوگی جب دوسری جگہ میں وہ لگ جائے، جیسے کہ پیٹ کے اندر بھی کافی نجاستیں ہیں نا، لیکن وہ نجاست شمار نہیں ہوتی جب ہوگی جب اپنی جگہ سے وہ ہٹ جائے۔ اس لیے ہاتھ پہ ہم بات کریں گے لیکن اس جگہ کی ہم بات نہیں کریں گے کہ وہاں مٹی کا استنجا ضروری ہم قرار دے کے نجاست نہیں۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال یہ
پس منظر تھا، تو اس میں یہ امکان تھا کہ ہاتھ پہ نجاست لگی ہے، جب ہاتھ پہ نجاست لگے تو وہ اگر ڈائریکٹ ڈال دیا جائے اس میں پانی میں، تو پانی بھی نجس ہوگا. سمجھ گئے جناب؟ اب یہاں سے ایک مسئلہ نکلا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہاتھ اگر نجس سے وہ پانی میں ڈل جائے تو پانی نجس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس حوالے سے دو موقف ہیں، ایک امام مالک کا ہے، ایک امام مالک کے علاوہ ہے. کیا کہا میں نے؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پانی میں نجس ہاتھ ڈالنے سے پانی نجس نہیں ہوگا جب تک پانی کے صفات میں کوئی تبدیلی نہ آئے، اس کا رنگ بدلے، اس کا بو بدلے، اس کا ذائقہ، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. جب تک احد الاوصاف میں تبدیلی نہ آئے تو محض نجس ہاتھ لوٹے میں یا پانی میں ڈالنے سے وہ پانی نجس نہیں ہوگا. جیسے کہ آگے ہم تفصیل سے مسئلہ الگ سے پڑھیں گے کہ پانی کس کے نزدیک کب نجس ہوتا ہے. نجاست الماء کا مسئلہ فقہ کے اہم مسائل میں سے ہے. امام مالک کے نزدیک ہاتھ اگر نجس ہے بھی تو بھی پانی نجس نہیں ہوگا. تو اب خود بتائے کہ امام مالک کے نزدیک یہ حکم کس درجے کا حکم ہوگا؟ استحبابی حکم ہوگا. اور اس کا مقصد کیا ہوگا؟ نظافت. طہارت ہم نہیں کہیں گے، اس لیے کہ طہارت تو ان کے نزدیک ویسے ہی ہے، پانی تو نجس نہیں ہوگا. تو اس کا پانی میں ڈالنے سے پہلے ہاتھ دھونے میں علت امام مالک کے نزدیک کیا ہے جناب؟ نظافت ہے. نظافت کو تو وہ بھی مانتے ہیں نا کہ نظافت کا تقاضا تو بہرحال یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے ہاتھ کو ڈال لیں، اگرچہ فقہی لحاظ سے وہ پانی نجس نہ ہو تب بھی نظافت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ہاتھ دھو لیں. تو گویا کہ امام مالک کے نزدیک یہ حکم بہرحال استحبابی ہے. یہ نتیجہ نکلا نہیں. تو امام مالک کے نزدیک یہ حکم استحبابی ہے. باقی ائمہ کے نزدیک 3 درجات اس میں بنتے ہیں. اگر ہاتھ میں نجاست کا یقین ہے تو پانی میں ڈالنے سے پہلے ہاتھ دھونا فرض ہے، لازم ہے. اگر نہیں دھونا، پانی میں ہاتھ ملایا تو کیا ہوگا جناب؟ پانی نجس ہوگا. تو یہ وجوب کی صورت ہے. اگر نجاست کا یقین نہیں ہے لیکن احتمال ہے، جیسے کہ ایک آدمی نے لنگی پہنی ہوئی ہے اور وہ گہری نیند میں سویا ہے اور اس نے قضاء حاجت کے بعد استنجا بھی ہیلوں سے کیا تھا، اس میں احتمال ہے کہ اس کا ہاتھ آسانی سے ان جگہوں پر پہنچ گیا ہو، لگ گیا ہو پسینے کے لحاظ سے. تو ایسے احتمال کی شکل میں جب یقین نہ ہو تو سنت مؤکدہ ہے ہاتھ دھونا. اور اگر یہ دونوں باتیں نہ ہو، جیسے کہ آج کل یہ دونوں باتیں نہیں ہوتی، کیونکہ آج کل ہم استنجا پانی سے ہی کرتے ہیں، پھر شلواریں پہنتے ہیں، شلوار میں ایک ہاتھ اتنا جلدی کو وہاں پہنچ جائے گا، عموماً نیند میں ہوتا نہیں ہے. تو اس لیے احتمال بعید کے درجے میں ایک چیز ہو سکتی ہے لیکن کوئی احتمال نہیں ہوتا، تو پھر اس درجے کو فقہاء مستحب کہتے ہیں. تو واجب، سنت مؤکدہ اور مستحب. اور آج کل گوئے کہ حکم مستحب کے درجے میں ہے. کس درجے میں ہے؟ مستحب کے درجے میں. یہ بات ہو گئی ختم. اب یہ بات فقہاء نے جو 3 باتیں بتائی نا، 3 صورتیں، یہ اس آخری جملے کے روح سے بتائی کہ یہ حکم معلول بالعلت ہے. جب معلول بالعلت ہے تو اس علت کے کو ہم دیکھیں گے کہ کس حد تک وہ علت پائی جاتی ہے. ہم بات سمجھے نہیں سمجھے؟ بات ہو گئی ختم، اور مزید اس میں کوئی فقہی تفصیلات نہیں ہیں. وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة قال أبو عيسى عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح قال الشافعي أحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرها. امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں ہر آدمی کے لیے پسند کرتا ہوں جو نیند سے اٹھے، خواہ ہو قیلولہ کی نیند ہو جیسے کہ دن میں آدمی سوئے، اور غیرہ ہے اس کے علاوہ نیند ہو، اس کے علاوہ مطلب رات والی نیند ہو. تو گوئے کہ امام شافعی نے کیا کہا، کیا جلدی بتاؤ. من اللیل کے قید کو اتفاقی پر ہے کہ حدیث میں جو من اللیل کا لفظ آیا ہے نا، یہ کوئی اختراضی نہیں، یہ ہر نیند سے اٹھنے کے بعد یہ احکام ہے، خواہ رات کی نیند ہے دن کی نیند. اس لیے کہا کہ میں پسند کرتا ہوں اللہ یدخل یدہ فی وضوئہ، من وہ پانی جس سے وضو کر رہا ہے، حتی یغسلہا، فإن ادخل یدہ قبل ان یغسلہا تو کرہت ذلک لہ. عام حالات میں یعنی جب احتمال ہو تو یہ مکروہ ہے، اور اگر احتمال بعید ہے تو یہ کراہت پر تنزیہ ہے. اگر احتمال بعید نہیں ہے، کچھ نہ کچھ امکان اس کا ہے وقوع کا، تو پھر یہ سنت مؤکدہ ہے. وَلَمْ يُفْسِدْ ذَلِكَ الْمَاءَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِ نِجَاحٍ. پانی کو یہ ہاتھ خراب نہیں کرے گا. خراب کب کرے گا پانی کو؟ جب اس پہ نجاست ہو. تو گویا کہ 3 درجات آپ اس سے نکال لیں امام شافعی کے کلام سے کہ جب پانی خراب ہوگا تو ہاتھ دھونا
فرض ہے. اگر پانی خراب ہونے کا اندیشہ ہے یعنی احتمال ہے تو پھر سنت مؤکدہ ہے، ورنہ اگر اس سے بھی بعید احتمال ہے تو پھر مستحب ہے. لیکن یہ ہر نیند میں ہے، دن کی نیند ہو یا رات. اب آگے دیکھیں. وقال احمد بن حنبل، امام احمد فرماتے کہ اذا استيقظ من الليل، دیکھو انہوں نے کیا کیا جناب، لیل کے قید کو احترازی مانا ہے کہ جب رات کی نیند سے اٹھے فادخل يده في وضوئه قبل الصلاة، تو فاعجب الیہ، مجھے بات پسند ہے یحرق الماء کہ اس پانی کو بہائے، کیونکہ احتمال اس میں نجاست کا ہے، اور اگر یقین ہو تو پھر تو یقینی طور پر وہ پانی استعمال نہیں کرے. تو وہ کہ ان کے نزدیک میں 3 درجات بنتے ہیں. وقال اسحاق اذا استيقظ من النوم بالليل وبالنهار فلا يدخل يده في وضوءه حتى يغسلها، یہ تیسرا قول ہے. اس میں بھی لیل کی قید احترازی نہیں ہے، اتفاقی ہے، لیکن فرق اور جگہ میں کر رہے ہیں. وہ اور جگہ میں فرق کس جگہ میں ہے؟ یہ حکم کو معلول بالعلہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ بہرحال یہ فرض ہے کہ ہاتھ دھوئے، اگر کسی نے ہاتھ ڈال دیا تو پانی نجس ہے، اس پانی سے وضو نہیں ہوگا، خواہ اس کو یقین ہو ہاتھ پہ نجاست کا یا نہ ہو. امام اسحاق بن راہویہ نے اس کو بہرحال جو ہے لازم قرار دے دیا. آپ سمجھے بات یا نہیں؟ یہ بات ہو گئی ختم. اگلا کیا عنوان ہے جناب، ذرا زور سے بولیں. کہ وضو کے وقت اللہ کا نام لینا، اللہ کا نام ہر اہم موقع پر لینا یہ سنت ہے، اور بعض جگہوں پر لینا تو لازم ہے، جیسے کہ جانور ذبح کرتے وقت اگر اللہ کا نام آپ نے نہیں لیا تو وہ جانور جائز ہی نہیں ہوگا، حلال ہی نہیں ہوگا. اللہ کا نام لینے میں اصل نقطہ کیا ہے؟ تاکہ ہم یہ سمجھیں اور یہ استحضار کرے اور اپنی ایک کیفیت یہ بنائے، اندرونی کیفیت جس کو حضوری کیفیت کہتے ہیں، کہ سب چیزیں اللہ کی ہیں. اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے کس کا ہے جناب؟ اللہ کا ہے. تو ہم اس کی اجازت سے ہی وہ استعمال کریں گے، اور اس کی اجازت کی دلیل کیا ہوگی کہ ہم اس پہ اللہ کا نام لیں. جب تک ہم نے نام نہیں لیا گویا کہ ہم بدماشی کر دیں، لیکن جب اللہ کا نام لیں گے تو گویا کہ ہم احترام کے ساتھ اللہ سے اجازت لے کر وہ چیز استعمال کر رہے ہیں. بسم اللہ کہنے میں یہ وہ ہے، نقطہ ہے، اور اس لیے اس کی برکت بھی بہت عظیم ہے، اور اس کے نہ ہونے کی صورت میں بھی برکت بھی بہت زیادہ ہے. جیسے کہ حدیث میں ہے کہ ہر اہم کام جو بسم اللہ کے بغیر، یعنی اللہ کے ذکر کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ بے برکت ہوگی، وہ ناقص اور مخدوش قسم کی. تو اس ضابطے میں ہر عمل داخل ہے، تو وضو بھی اس میں داخل ہے. البتہ اتنی بات ہے کہ ہر موقع کے لحاظ سے ہم بسم اللہ کے ساتھ ایک مناسب لفظ لگاتے ہیں. جیسے کہ جب کانے کے لیے ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو ہم کانے کی مناسبت سے برکت کا لفظ لگاتے ہیں کہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ. جب جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں تو اس موقع جو ایک عظمت شان کے اظہار کا موقع ہے، اس کے حساب سے ہم بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ بڑے بڑے شان والے، وہ اللہ اکبر کا لفظ ہم لگاتے ہیں. اس طریقے سے وضو کے وقت، وضو چونکہ ایک نعمت ہے، پانی کے نعمت کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایک دوسری نعمت طہارت کا حاصل کر رہے ہیں. یہ نعمت کے اظہار کا موقع ہے جس کے لیے شکر اور ثنا کا جملہ ہونا چاہیے. اس لیے اس موقع پر بسم اللہ والحمدللہ کہنا حدیث میں آیا ہے. معارف السنن میں باس بسم اللہ والحمدللہ. تو جب ہم وضو کے وقت اللہ کا نام لیں گے تو کیا صیغہ استعمال کریں گے جناب؟ ہاں، اور یہ کب کریں گے؟ ہاتھ دھونے کے بعد جب ہم وضو شروع کریں، کیونکہ یہ ہاتھ دھونا یہ وضو کی تمہید، یہ وضو کا حصہ نہیں تھا، وضو اس کے بعد شروع ہوگا. تو گویا کہ اللہ کا نام لیا جائے گا اس صیغے کے ساتھ. حدثنا رسول اللہ علیہ وسلم. ہاں، اب اس کا حکم کیا ہے جناب؟ اللہ کا نام لینے کا حکم کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ تو امام مالک کی طرف ایک قول منسوب ہے کہ وہ اس کو بدعت کہتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ کا اپنی رائے یہ ہے کہ یہ مستحب ہے، سنت مؤکدہ نہیں بلکہ مستحب ہے. لیکن جمہور فقہا کی رائے جو ہے وہ یہی ہے کہ سنت مؤکدہ ہے. البتہ حناف میں سے علامہ ابن حمام اور ظاہریہ اور اسحاق بن راہویہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ فرض ہے، اگر کسی نے اللہ کا نام نہیں لیا تو اس کا وضو ہی نہیں ہو.
اللہ ہے کہ وہ کوئی تعویل کر رہا ہو اس حدیث میں اور اجتہادی اختلاف رکھتا ہو وہ تو الگ بات ہے، لیکن کسی یعنی مطلب عالم فاضل آدمی ہو وہ دلائل کی تعویل کر رہا ہو اس کا تو وضو ہوگا، لیکن جو عام آدمی ہے اگر اس نے اللہ کا نام نہیں لیا تو اس کا وضو ہی نہیں ہوگا۔ ایک اس کا مطلب ہے جناب احناف میں سے علامہ ابن حمام کا اور باقی اسحاق بن راہویہ اور ظاہریہ کا۔ اب یہ جو اختلاف بنا ہے یہ حدیث میں آگے جو صیغہ استعمال ہوا ہے اس سے بنا ہے، آپ ذرا دیکھیں۔ قال حدثنا بشر بن فضل بن الرحمن بن حرملہ بصفار المری عن رباح بن عبد الرحمن، یہ بصفار المری کا نام بھی یاد رکھے، اس پہ آگے بات ہوگی۔ اور یہ آگے جو نام ہے نا رباح بن عبد الرحمن، یہ بھی یاد رکھے، اس پر بھی بات ہوگی۔ ابن ابی سفیان بن حویطب عن جدتہ عن ابیہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ اس شخص کا وضو وجود ہی نہیں رکھتا جس نے اللہ کا نام نہیں لیا، اس کے وضو کل عدم ہے جس نے اللہ کا نام نہیں لیا۔ اب اس سے ظاہریہ نے اور علامہ ابن حمام وغیرہ نے کس چیز میں استدلال کیا؟ وجوب و فرضیت پر، کہ جب وضو ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ چیز لازم ہے، تو وہ لا وضو کو نفی شے کے معنی میں لیتے ہیں، لا لنفی الجنس لا لنفی الشے، اور اگر نفی شے کے معنی میں آپ لیں گے تو پھر اس کا معنی فرضیت ہی ہے، لیکن باقی فقہا کہتے ہیں کہ لا نفی کمال کے لیے بھی آتا ہے، تو لا وضو کا مطلب کامل وضو نہیں ہے اس شخص کا جس کا اللہ کا نام نہیں لیا، اور جس نے لیا تو اس کا وضو کامل ہے۔ ہم دوسرے دلائل کی روح سے اس توجیہ کو ترجیح دیں گے۔ کون سی توجیہ کو؟ نفی کمال والی۔ وہ دو چیزیں ہیں، دو قرائن ہیں جس کی وجہ سے ہم اس توجیہ کو ترجیح دیں گے۔ دو قرائن میں سے ایک قرینہ یہ ہے کہ جیسے کہ آگے امام احمد کے قول نقل کریں گے کہ تسمیہ عند الوضو کے بارے میں کوئی بھی روایت صحیح درجے کی نہیں ہے، سب روایات میں کوئی نہ کوئی کلام ہے، تو یہ روایات سب کے سب ضعیف ہے، اور ضعیف روایات سے فرضیت ثابت نہیں ہو سکتی۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات اس سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ وضو کا طریقہ کئی صحابہ سے منقول ہے، تفصیلی طریقہ، اس میں سے کسی ایک صحابی سے بھی یہ منقول نہیں ہے کہ اس نے وضو کے وقت بسم اللہ کر کے وضو کیا ہو یا وضو لوگوں کو سکھایا ہو دکھایا ہو، بسم اللہ کے بغیر ہے۔ تو اگر بسم اللہ کوئی فرض چیز ہوتی تو وہ صحابہ یقیناً اس کا اظہار ضرور کرتے باقی لوگوں کے سامنے، کیونکہ جب آپ ایک چیز سکھا رہے ہیں تو یہ بہت بعید قسم کی بات ہے نا کہ آپ فرض چیز کو چھوڑ لیں اور سنتیں سکھانا شروع کریں۔ یہ دو مضبوط قرائن ہیں کہ یہ تسمیہ عند الوضو فرض نہیں ہے۔ آپ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اب آگے ذرا پڑھے۔ وفی الباب عن عائشہ بن ہریرہ بن خدری رضی اللہ عنہ قال وعیسى قال احمد، یہ وہ امام احمد والی بات ہے کہ لا اعلم فی هذا الباب حدیثا له اسناد جید۔ هذا الباب سے مراد کیا ہے جناب؟ التسمیہ عند الوضو۔ اس موقع پر مجھے کوئی ایسی حدیث معلوم نہیں ہے جس کی سند جید ہو، انہوں نے جید کا لفظ استعمال کیا، صحیح سے نیچے ذرا، تو جید سند والی بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہ روایت جو ہم نے پڑھی ہے یہ بھی جید سند والی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس میں جو ابو صفان مری ہے نا، ابو صفان مری یہ ضعیف راوی ہے۔ وقال اسحاق، یہ اسحاق ابن راہویہ جو احناف میں سے علامہ ابن حمام کا موقف ہے جو فرضیت کے قائل ہے، اس کا تذکرہ ہے کہ وقال اسحاق ان طرح کا تسمیۃ عامدن اعاد الوضو، اگر قصدن اس نے چھوڑ دیا ہے تو وضو اس کا ہوا ہی نہیں ہے، جب ہوا نہ ہو تو پھر دوبارہ کرے گا بسم اللہ کے ساتھ۔ ان کا ناسی نہ اگر بھول گیا تو ہم اس کو ایڈوانٹیج دیں گے، اور متعولاً یا تعویل کرتے ہیں حدیث میں، جیسے کہ ہم احناف کرتے ہیں تعویل کی، یہاں نفی جنس کے لیے نہیں ہے، نفی کمال کے لیے، اور نفی کمال کا قرینہ یہ ہے کہ جن صحابہ نے وضو سکھائی ہے تو انہوں نے کسی نے بھی بسم اللہ نہیں پڑھی، اگر یہ فرض ہوتا تو حضرات ضرور اس کا اظہار کرتے ہیں، تو ایک مضبوط ہم تعویل کرتے ہیں۔ تو امام اسحاق کہتے ہیں کہ جو تعویل کرنے والا ہے تو اس کے وضو کو میں بھی درست کہوں گا، لیکن جس کے ذہن میں یہ بات نہ ہو اور یہ تعویل کرنے والا نہ ہو تو اس کے لیے فرض ہے۔ قال محمد بن اسماعیل، امام بخاری نے فرمایا کہ احسن شیء فی هذا الباب حدیث رباح بن عبد الرحمن،
کہ سب سے اہم ترین اور احسن ترین روایت یہ ہے جو ہم نے پڑھی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ کس کی وجہ سے ضعیف ہے جناب؟ ابو صفاری مرری کی وجہ سے۔ اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ رباح بن عبد الرحمن کا نام یاد رکھے تو اس پہ آگے بات آئے گی، تو وہ بات یہ ہے قال ابو عیسیٰ رباح بن عبد الرحمن عن جد کے رابعہ یہ روایت نقل کر رہے ہیں، تو ان کی دادی کا والد کون تھا جناب؟ وہ ہے سعید بن زید بن عمرو بن نفیل۔ سعید بن زید یہ صحابہ میں مشہور شخصیت تھی، اس کی دو وجوہ شہرت ہے۔ ایک تو یہ کہ عشرہ مبشرہ فی الجنہ میں سے ہیں، جن 10 لوگوں کو عشرہ جنت کی بشارت دی گئی تھی تو ان میں ایک سعید بن زید بھی ہے، اور دوسرے کہ حضرت عمر کے بہنوئی تھے، اور وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر گئے اور اب ان کے بہنوئی قرآن پڑھ رہے تھے، انہوں نے اس کو لہولہان کر دیا مار مار کے، اور وہ پھر بھی اپنے موقع پر قائم رہے۔ حضرت عمر کو وہاں سے دل میں بات پڑ گئی کہ یہ کوئی حق ہے، سچ ہے، ورنہ اتنا آدمی شرح صدر کے ساتھ کسی غلط بات پہ نہیں ٹک سکتا۔ تو وہاں سے ان کی ہدایات کی شروعات ہوئی، یہ ان کا واقعہ ہے۔ وہ تو جدہ کا جو والد ہے نا وہ سعید بن زید بن عمرو بن نفیل ہے، اور ابو صفار مرری جو ہے ان کا نام تھا سمامہ بن حسین، اور یہ ضعیف راوی ہے۔ رباح بن عبد الرحمن کا دوسرا نام جو مشہور ہے وہ ہے ابو بکر بن حویتب۔ اب یہ محدثین کے کمال ہے، ورنہ ہم جیسے لوگ ہوتے تو ہم سے کوئی احتمال ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کہے کہ جس کا نام ابو بکر بن حویتب ہے نا یہ وہ آدمی ہے جس کا نام رباح بن عبد الرحمن ہے۔ کوئی مناسبت ہی نہیں ہے دونوں ناموں میں، ہم ایسی چیزوں کو کہاں یاد رکھ سکتے تھے، لیکن یہ محدثین کا کمال تھا، انہوں نے ان چیزوں کو بھی نوٹ کر لیا اور فرمایا کہ رباح بن عبد الرحمن اس کو ابو بکر بن حویتب بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس کا نام ہٹا کر کنیت رکھا جاتا ہے، اور والد کی جگہ دادا بھی نہیں بلکہ پر دادا کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ ان کا دادا تو ابو سفیان تھا نا۔ منهم من روى هذا الحديث فقال ابو بکر بن حویتب فنسبوا الى جدته، لہٰذا آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ابو بکر بن حویتب کہاں سے آ گیا، یہ وہی راوی ہے جو رباح بن عبد الرحمن۔ یہ بات ہو گئی ختم۔ اگلا کیا عنوان ہے جناب، ذرا زور سے پڑھیں کہ وضو کے وقت میں منہ میں پانی ڈالنا اور ناک میں پانی ڈالنا، اس کا کیا حکم ہے؟ مزمزہ کا لغوی معنی ہے چیز کو ہاتھ میں لے کر ہلانا، ایسا مزمزے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ پانی منہ میں ڈال کر اس کو ہلایا جاتا ہے۔ استنشاق کا دو معنی ہے، ایک چیز کو زور سے سونگنا، دوسرا چیز کو ناک میں چڑھانا، یہاں دوسرے معنی میں ہے۔ ایک تیسرا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے استنثار، سا کے ساتھ۔ استنثار یہ ہے کہ جو پانی آپ نے ناک میں چڑھایا ہے تو اس کو ناک کے ہوا کے ذریعے سے خارج کریں۔ یہ تین چیزیں زیر بحث آئے گی، استنشاق، مزمزہ اور استنثار۔ اس کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس کی حیثیت کیا ہے، فقہی حیثیت۔ پھر فقہی حیثیت اس کی دو جگہ بتانی ہوگی، ایک وضو میں اور ایک غسل میں۔ اس چیز میں جناب وضو میں اور غسل میں۔ تو احناف کا مذہب یہی ہے کہ، اور احناف کے ساتھ یہ اسحاق بن سفیان ثوری بھی شامل ہیں۔ احناف کے ساتھ کون شامل ہے؟ سفیان ثوری۔ وہ کہتے ہیں کہ وضو میں اور غسل میں ان دو چیزوں کے سٹیٹس میں فرق ہے، حیثیت میں فرق ہے۔ وضو میں یہ چیز سنت مؤکدہ ہے اور غسل میں یہی دو چیزیں فرض، دونوں میں فرق ہے۔ اور فرق کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ بھی بڑی معقول ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ اصل تو دونوں جگہ اس کو سنتی ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ حدیث میں جس ٹائٹل سے یہ چیزیں آئی ہے نا وہ ٹائٹل کیا ہے جناب؟ سنن الفطرہ۔ سنن الفطرہ، اور بعض حدیث میں آیا ہے سنن المرسلین۔ سنن الفطرہ اور سنن المرسلین یہ سنت کے عنوان سے آیا ہے، اور سنت کا لفظ ظاہر ہے کہ وہی چیز جو کہ فرض نہ ہو بلکہ فرض سے نیچے درجے کی ہو، تو اس کو سنت ہی ہونا چاہیے۔ لیکن غسل میں ایک قرآن تعبیر کی وجہ سے، کس چیز کی وجہ سے؟ قرآن کی تعبیر کے خاص انداز کی وجہ سے ہم نے غسل میں اس کو فرض کر لیا، اس لیے کہ قرآن میں
ایک تعبیر آیا ہے غسل کے حوالے سے، اور وہ تعبیر کیا ہے جناب؟ فَتَّحَرُوا کا لفظ ہے، فَتَّحَرُوا جو کہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اب مبالغہ کب ظاہر ہوگی ایک چیز میں؟ ایک تو یہ ہے نا کہ مبالغہ آپ کریں کہ بھائی زیادہ پانی کو سیڑ لے ناک میں یا منہ میں، ایسا تو ہوتا نہیں ہے، دونوں جگہ ایک جگہ ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا مبالغہ اگر ہوگا تو کیفیت میں ہی ہوگا کہ یہاں یہ چیز لازم ہے اور اس کے بغیر غسل ہوگا نہیں، یہ مبالغہ ہوگا، اور وضو میں لازم نہیں ہے، اس کے بغیر وضو ہوگا۔ تو احناف نے گویا کہ قرآن کے بلاغت والے نقطے سے استدلال کیا ہے، اور گویا کہ احناف نے احتیاطاً یہ بات کہی ہے، کیونکہ فَتَّحَرُوا کے لفظ کی کوئی اور توجیہ بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن احتیاطاً اس سے انہوں نے وجوب اخذ کر لیا کہ چلو ہم اس کو واجب کہیں گے تو قرآن کے حکم کا اگر یہ منشا نہیں بھی ہے تو احتیاط تو بہرحال یہ ہے نا، تو غسل میں تاکید دلانا مقصود ہے، تو وہ تاکید اس طریقے سے ہوگی کہ اس کو ہم لازم قرار لے رہے ہیں، اس لیے احناف نے وضو اور غسل کے حکم میں فرق کیا۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا میں جو مبالغہ کا صیغہ ہے فَطَّهَّرُوا کے لفظ سے کیا ہے۔ واقعہ امام میں امام احمد فرماتے ہیں، اور امام احمد کے ساتھ عبداللہ بن المبارک بھی ہے، اور ابن ابی لیلہ صغیر بھی ہے، اور اسحاق بن راہویہ بھی ہے۔ کون کون حضرات ہیں؟ امام احمد ہے، اسحاق بن راہویہ ہے، ابن ابی لیلہ صغیر ہے، اور عبداللہ بن المبارک ہے۔ عبداللہ بن مبارک کے اکثر اقوال احناف کی طرح ہوتے، لیکن کچھ تھوڑی بہت جگہوں میں دوسرے ائمہ کے موافقت بھی اختیار کرتے ہیں، جیسے کہ اس مسئلے میں ہے۔ تو ان کے نزدیک یہ دونوں جگہ فرض ہے، لازم ہے، وضو میں بھی اور غسل میں بھی، سمجھ رہے جناب؟ اور امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک دونوں جگہ یہ سنت ہے، وضو میں بھی اور غسل میں بھی۔ باقی ائمہ کی دلیل واضح ہے کہ اس کو سنن الفطرہ کہا گیا ہے، اور سنت کا مطلب یہی ہے کہ وہ چیز لازمی حیثیت کی نہیں ہے، لیکن احناف نے قرآن کی تعبیر کی وجہ سے اس میں فرق کیا ہے۔ اب اس میں تیسری چیز کا تو تذکرہ ہی نہیں آیا، تیسری چیز کون سی تھی جناب؟ استنثار۔ استنثار کا مطلب کیا ہے؟ ناک میں چڑھے ہوئے پانی کو نکالنا۔ اس کا تذکرہ اس طرح آئے گا کہ امام احمد کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں وضو اور غسل دونوں میں لازم ہے، لیکن استنثار پھر زیادہ لازم ہے بنسبت چڑھانے کے۔ پانی چڑھانا اتنا لازم نہیں ہے جیسے کہ اس کا نکالنا لازم ہے۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد بن جرير بن منصور عن هلال بن اسحاق بن سلمة بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتصر، جب آپ وضو کریں تو فانتصر پانی نکال لے۔ اب پانی نکالنا فرع ہے کس چیز کا جناب؟ پانی چڑھانے کا۔ اس میں پانی چڑھانے کا حکم خود بخود ہوا۔ وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ، اور جب آپ پتھر تلاش کرے تو طاق عادت لیا کرو۔ کیا مطلب پتھر تلاش کرے؟ استنجا کے لیے پتھر تلاش کرے تو اس میں طاق عادت کو اختیار کرو۔ اب اس پر سب کا اتفاق ہے کہ طاق کا مطلب ایک کے علاوہ جو طاق ہے، کیونکہ ایک پتھر سے استنجا نہیں ہوتا، تو 3، 5، 7 اس طریقے سے۔ اب دیکھیں امام مالک اور امام شافعی نے کیا فرمایا تھا استنشاق اور مقبرہ کے بارے میں۔ تو دونوں جگہ سنت ہے، لیکن دوسرا جیسے کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ امام مالک اور امام شافعی تسلیس کو لازم قرار دیتے ہیں، استنجا میں 3 پتھروں کے استعمال کو الگ سے وہ لازم قرار دیتے ہیں۔ تو گویا کہ امام شافعی نے حدیث کے دونوں جملوں میں فرق کر لیا ہے، ایک جملے کا مطلب کچھ اور لیا ہے، دوسرے جملے کا کچھ اور لیا ہے، جو کہ ایک نامناسب بات ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، عموماً ایک لڑی میں جو باتیں ذکر کی جاتی ہیں تو وہ ایک ہی حیثیت کی ہوتی ہے۔ تو ہم امام شافعی کے استدلال کے ذوق کے طور پر یہ بات پیش کر رہے ہیں کہ آپ نے دیکھو کتنا باعث فرق کیا ہے، ایک ہی جملے سے سنیت لی ہے اور اس جیسا جو دوسرا جملہ ہے اس سے آپ نے وجوب فہم کیا ہے۔ خیر بہرحال تو فی الباب اور عثمان لقید بن صبر عباس بن عباس بن قام مہدی کرو وارد بن حجرۃ ہریرہ قال ابو صلی اللہ علیہ وسلم قیس حدیث حسن صحیح واختلف اہل العلم، یہ وہ بات ہے کہ من ترک المضمضۃ والاستنشاق، انہوں نے ترک سے شروع کیوں کر لیا؟ اس لیے کہ فائدہ اختلاف وہاں ظاہر ہوگا نا کہ اگر کسی نے نہیں کیا تو کیا ہوگا، اس سے پتہ چلے گا کہ یہ اس کو واجب کہہ رہے یا سنت کہہ رہے یا کچھ اور کہہ رہے ہیں۔
فقالت طائفۃ منہم، ایک طائفہ کا خیال ہے کہ اذا ترکہما فی الوضوء حتی صلی اعادہ، تو وضو گوئے کہ نہیں ہوا تو کیا کرے گا جناب؟ وضو کا بھی اعادہ کرے گا اور نماز کا بھی کرے گا. اور او ذالک فی الوضوء والجنابۃ سواء، دونوں جگہ اس کو برابر حیثیت دے رہے. کیا مطلب برابر حیثیت کا؟ وضو. وبہ یقول ابن ابی لیلہ، عبداللہ ابن مبارک، احمد، اسحاق. ٹھیک ہے جناب. وقال احمد الاستنشاق اوقد من المضمضہ، استنشاق اوقد ہے مضمضہ سے، اور پھر استنشاق میں بھی استنصار اوقد ہے استنشاق سے. قال ابو عیسیٰ وقال طائفۃ من اہل العلم، یہ دوسرا قول ہے. یعید فی الجنابہ ولا یعید فی الوضوء، یہ دونوں میں فرق ہو گیا. کس کا قول ہے جلدی بتاؤ؟ احناف اور سفیان ثوری کا. اس لیے کہا کہ وہ قول سفیان ثوری و بعض اہل کوفہ. وقال طائفۃ لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابہ لانهما سنت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مطلب اس کو سنت کے تعبیر سے یاد کیا گیا ہے تو اس کو ہم سنت ہی کہیں گے فقہی حوالے سے بھی. فلا تجب الاعارۃ علی من ترکہما فی الوضوء ولا فی الجنابہ، یہ کس کا قول ہے جناب؟ آپ تو امام ترمذی نے بھی بیان مذاہب وہی کر لیا جو آپ نے سن لیا. ٹھیک ہے جناب، بس.